اردو جماعت دوئم سبق نمبر 6 مطالعہ کا طریقہ۔ سبق کے اہم نکات: علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ مطالعہ خاموشی سے کرنا چاہیے۔ علم کے بغیر انسان اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ پڑھتے وقت کتاب اور آنکھ کے درمیان مناسب فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ مشکل الفاظ، اعصاب، بوجھ، انتظام، چلتے پھرتے، نقصان، جلد بازی، سلیقے، ورق، پھٹنے، کامیاب، بغیر، اچھائی، پکڑنا، عورت، حاصل، برائی۔ چھوٹی چھوٹی، اطمینان، لیٹ کر، بھول، فاصلہ، درمیان، کمزور، جھک، سبق، صحت، اصول، روشنی، برا اثر، آنکھ، رٹنے، دماغ۔ چند انچ، نظر، ہمیشہ، دائیں، علم، ہاتھ، زندگی، خاموشی، زیور، تمیز، لائبریری، کمرہ جماعت، اخلاق، عادات، سنوار دیتا، مصروف۔ گھر، مطالعہ، کچھ باتوں، عمل، اونچی، تکلیف، آواز، خاصا شور، مچ۔ صفحہ نمبر 31 کا پہلا پیراگراف پڑھیں۔ اسلام میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بچوں، اب آپ بتائیں اسلام میں علم حاصل کرنا کس پر فرض ہے؟ اسلام میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جو علم حاصل نہیں کرتے وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیں کون لوگ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے؟ جو علم حاصل نہیں کرتے وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ علم کے بغیر انسان کبھی اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیں کہ کس کے بغیر انسان اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتا؟ علم کے بغیر انسان اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ علم ایک زیور ہے جو انسان کے اخلاق اور عادات کو سنوار دیتا ہے۔ بچوں، اب آپ بتائیں علم کیسا زیور ہے؟ علم ایک زیور ہے جو انسان کے اخلاق اور عادات کو سنوار دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 31 کا دوسرا پیراگراف پڑھیں۔ علم مطالعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ کتاب کو پڑھتے وقت کچھ باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیں کہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ علم مطالعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ کتاب کو ہمیشہ دائیں ہاتھ سے پکڑنا چاہیے۔ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔
بچوں اب آپ بتائیں کہ کتاب کو ہمیشہ کس ہاتھ سے پکڑنا چاہیے؟ کتاب کو ہمیشہ دائیں ہاتھ سے پکڑنا چاہیے۔ بچوں اب یہ بتائیں کہ ہر اچھا کام کس ہاتھ سے کیا جاتا ہے؟ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ کتاب کو سلیقے سے کھولنا چاہیے، جلد بازی میں ورق پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے۔ پیارے بچوں اب آپ بتائیں کہ کتاب کو کس طرح کھولنا چاہیے؟ کتاب کو ہمیشہ سلیقے سے کھولنا چاہیے۔ بچوں اب یہ بتائیں جلد بازی میں کتاب کھولنے سے کیا ڈر ہوتا ہے؟ جلد بازی میں ورق پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اب صفحہ نمبر 31 کا تیسرا پیراگراف پڑھیں۔ مطالعہ نہایت خاموشی سے کرنا چاہیے۔ بچوں اب آپ بتائیں مطالعہ کس طرح کرنا چاہیے؟ مطالعہ نہایت خاموشی سے کرنا چاہیے۔ آپ اسکول کی لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہوں یا کمرہ جماعت میں ہوں یا گھر میں، کتاب کا مطالعہ خاموشی سے کریں۔ بول کر یا اونچی آواز سے پڑھیں گے تو پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ پیارے بچوں اب آپ بتائیں کہ اگر بول کر یا اونچی آواز سے پڑھا جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ بول کر یا اونچی آواز سے پڑھیں گے تو پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ لائبریری میں تو اور بھی لوگ مطالعہ میں مصروف ہوتے ہیں۔ اگر خاموشی سے مطالعہ نہ کیا جائے تو وہاں تو خاصا شور مچ جائے۔ پیارے بچوں اب آپ بتائیں کہ اگر لائبریری میں خاموشی سے مطالعہ نہ کیا جائے تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ لائبریری میں اور بھی لوگ مطالعہ میں مصروف ہوتے ہیں۔ اگر خاموشی سے مطالعہ نہ کیا جائے تو وہاں خاصا شور مچ جائے۔ اب صفحہ نمبر 31 کا چوتھا پیراگراف پڑھیں۔ خاموش مطالعہ سے اعصاب پر برا اثر نہیں پڑتا اور دماغ بھی بوجھ سے بچا رہتا ہے۔ پیارے بچوں اب آپ بتائیں کہ خاموش مطالعہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ خاموش مطالعہ سے اعصاب پر برا اثر نہیں پڑتا اور دماغ بھی بوجھ سے بچا رہتا ہے۔ خاموش اور اطمینان سے پڑھی ہوئی چیز جلد یاد ہو جاتی ہے۔ پیارے بچوں اب آپ بتائیں خاموشی اور اطمینان سے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ خاموش اور اطمینان سے پڑھی ہوئی چیز جلد یاد ہو جاتی ہے۔ جو بچے اونچی آواز میں سبق رٹتے ہیں اس وقت تو انہیں سبق یاد ہو جاتا ہے، لیکن وہ جلد ہی بھول جاتے ہیں کہ کیا پڑھا تھا۔ پیارے بچوں اب آپ بتائیں کہ اونچی آواز میں سبق رٹنے کا کیا نقصان ہے؟ جو بچے اونچی آواز میں سبق رٹتے ہیں اس وقت تو انہیں سبق یاد ہو جاتا ہے، لیکن وہ جلد ہی بھول جاتے ہیں کہ کیا پڑھا تھا۔ اب صفحہ نمبر 31 کا 5واں پیراگراف پڑھیں۔ مطالعہ کا ایک یہ اہم اصول بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ پڑھتے وقت کتاب اور آنکھ کے درمیان مناسب فاصلہ رہے۔ پیارے بچوں اب آپ بتائیں پڑھتے وقت کتاب اور آنکھ کے درمیان کتنا فاصلہ رہے؟ پڑھتے وقت کتاب اور آنکھ کے درمیان مناسب فاصلہ رہے۔
بعض بچے مطالعہ کے دوران میں کتاب پر اتنا جھک جاتے ہیں کہ کتاب اور آنکھوں کے درمیان چند انچ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اس سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیں، کتاب پر جھک کر پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 32 کا پہلا پیراگراف پڑھیں۔ مطالعہ کرتے وقت مناسب روشنی کا انتظام ہونا چاہیے۔ کم روشنی میں مطالعہ کرنے سے آنکھوں اور دماغ پر برا اثر پڑتا ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ بتائیں، کم روشنی میں مطالعہ کرنے کا کیا نقصان ہے؟ کم روشنی میں مطالعہ کرنے سے آنکھوں اور دماغ پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس طرح لیٹ کر یا چلتے پھرتے ہوئے مطالعہ کرنا بھی نقصان دہ ہے۔ مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم مطالعہ کا صحیح لطف اٹھا سکیں اور ہمیں اس کا فائدہ بھی ہو۔